السلام علیکم ناظرین، افغانستان میں امریکہ کو بھگانے کے بعد جب سے طالبان حکومت آئی ہے اس نے دنیا کو یہ باور کروا دیا ہے کہ امریکہ ہی سب کچھ نہیں، اگر آپ اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہیں تو برابری کی بنیاد پر دنیا میں کام کرنے والے اور بھی کئی ممالک ہیں۔ افغانستان میں امارت اسلامیہ یعنی طالبان کی حکومت اور روس کے درمیان پیٹرول، گندم اور گیس کی خریداری کے لیے ستمبر کے آخر میں باقاعدہ معاہدہ ہو گیا۔ یہ معاہدہ افغانستان کے مسائل کے حل کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ افغانستان کی آزادی اور مکمل امریکی فوجی انخلاء کے بعد طالبان حکومت کا یہ پہلا بین الاقوامی تجارتی معاہدہ ہے۔ امریکہ اور اس کے حواریوں کا خیال تھا کہ امریکی فوجی انخلاء کے بعد افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا، وہاں ویسی ہی لڑائی پھر سے شروع ہو جائے گی جو روس کے جانے کے بعد شروع ہوئی تھی، لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہوئی۔ نصرت الہی سے افغان طالبان نے پرامن طور پر دارالحکومت کابل سمیت پورے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا۔ امریکہ نے باہمی خانہ جنگی کا جو سامان کیا ہوا تھا، مقامی طور پر اس کی نام نہاد تربیت یافتہ فوج نے اپنے ہی افغان بھائیوں کے خلاف زیادہ دیر تک لڑنے سے انکار کر کے اسے سیبوتیج کر دیا اور بعد ازاں وہ بہت جلد ختم ہو گئی۔ اس تاریخی اور انقلابی واقعے کے بعد افغانستان کی طالبان حکومت کے خلاف امریکہ کی منفی اور تخریبی سرگرمیاں ختم نہیں ہوئیں۔ ابھی تک دیکھا جائے تو امریکہ نے دوحہ معاہدے کی کئی خلاف ورزیاں بھی کیں، اس کے برعکس طالبان نے اپنے وعدے پورے کیے۔ امریکہ نے طالبان سے ایک معاہدے کے تحت افغانستان سے فوجی انخلاء کیا۔ یہ معاہدہ امارت اسلامیہ افغانستان سے کیا گیا، لیکن آج تک امریکہ نے افغانستان کی موجودہ حکومت کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ امریکہ ہی کی وجہ سے اقوام متحدہ نے افغانستان کی نشست بھی خالی رکھی ہوئی ہے۔ اس سے تو یوں لگتا ہے کہ امریکہ سمیت پوری دنیا افغانستان کے داخلی انتشار اور بحران کے پیدا ہونے کی منتظر ہے۔ وہ دانستہ یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو اور افغانستان ایک بار پھر سے جنگی آگ میں دھکیل دیا جائے۔ دنیا کے تمام ممالک کی حکومتیں افغانستان کی طالبان حکومت سے سفارتی رابطہ قائم کر رہی ہیں مگر تسلیم نہیں کر رہی۔ اور تو اور انڈیا کی مودی حکومت نے بھی افغانستان کی طالبان حکومت سے سفارتی رابطہ بحال کر لیا ہے۔ روس اور چین کے بھی رابطے ہیں۔ روس سے پیٹرول، گندم اور گیس کی خریداری کا معاہدہ اہم پیش رفت ہے۔ اگر اس ایشیائی خطے میں امن برقرار رکھنا ہے تو عالمی اور علاقائی طاقتوں کو افغانستان کی طالبان حکومت کے خلاف منفی سرگرمیاں ترک کرنا ہوں گی اور انہیں ڈیلیور کرنے کا پورا موقع دینا ہوگا۔ سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے یہ خطہ بہت اہم ہے اور اس خطے میں افغانستان کی اہمیت یہ ہے کہ کئی اہم ملکوں سے اس کی سرحدیں جڑی ہوئی ہیں۔ افغانستان کا نظام حکومت کیا ہونا چاہیے؟ اسے افغانوں پر کیوں نہ چھوڑ دیا جائے؟ انہوں نے اس سے قبل سوویت یونین اور امریکہ کے احکامات نہیں مانے جو تاریخ کی غیر معمولی طاقتیں تھیں۔ اب پہلا قدم تو یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے اور اس کے منجمد اثاثے واپس کیے جائیں اور افغانستان کی موجودہ حکومت کو ڈیلیور کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اگر موجودہ حکومت پھر بھی افغانستان کی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق قوانین نافذ کر کے امن و امان کو مثالی انداز میں قائم کرنے میں ناکام ہو جائیں تو پھر افغان عوام خود ہی ان سے دور ہو جائیں گے، مگر ان کی راہ میں روڑے اٹکا کر افغان عوام کو مسائل کی چکی میں پیسنا عالمی ظلم کی ایک اور داستان ہے۔ اللہ افغان عوام کو عالمی سامراج کے شر سے محفوظ فرمائے۔